مولاي صل وسلم دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. 18 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے آج ہم سیرت سیدنا عثمان بن عفان پہ گفتگو کر رہے. حضرت عثمان کی عمر 34 برس تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. حضرت ابوبکر کی تحریک پر جناب عثمان بن عفان نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی عثمان تھا اور قبول اسلام کے بعد بھی آپ کا نام عثمان ہی رہا. آپ کا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین کا لفظی مطلب ہے دو نوروں والا. ذو کا مطلب ہے والا اور نورین نور سے تثنیہ ہے. نور کا مطلب ہے روشنی. نورین دو روشنیوں والا. ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کئی اقوال ملتے. سب سے پہلا اور مشہور قول یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی یکے بعد 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. اسی بنا پر آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ خوبصورت کلام کیا اور کہا: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بشریت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نورانیت کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کے دل میں کجی ضرور معلوم ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا اور حضرت عثمان غنی بلک بلک کے رونے لگے تو آپ نے فرمایا: عثمان رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایک ظاہراً نسبت تھی آپ کے ساتھ، آج وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو میں رو رہا ہوں کہ میری نسبت، میرا تعلق آپ کے ساتھ جو رشتہ داری کا تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا: عثمان رو نہ، اگر میں اللہ کے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتی. آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ سے کہا: اے رقیہ، تیرا شوہر عثمان بن عفان ہے، اس کی عزت اور تکریم کرنا. آج بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت گھر والے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ کہا تو آگے ہمیں بتانا، بلکہ گھر چلی آنا، سامان اٹھا لانا. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی، اپنے شوہر عثمان کی عزت بھی کرنا اور تکریم بھی کرنا. ظاہر ہے اگر زوجہ اپنے شوہر کی عزت کرے گی تو یہ الٹیمیٹلی اس کی ہی عزت ہوگی. اگر اس کی عزت نہیں ہوگی، شوہر کی عزت نہیں ہوگی تو زوجہ کی عزت کون کرے گا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا: اے رقیہ، عثمان کے اخلاق میرے اخلاق جیسے، جس طرح تم میرے اخلاق اپنے ابا کے اخلاق دیکھتی ہو، ایسے ہی اخلاق تمہارے شوہر عثمان بن عفان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے اور انہیں کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ. جب آپ نے بئر روما خرید کے دیا، سرکار نے جنت کی بشارت دی. جب تبوک کے موقع پر آپ نے سامان دیا، جنت کی بشارت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان کو رکھا.
حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی میرے مصطفیٰ نے دی۔ اور قرآن شریف کی جو آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262، مفسرین کے ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بارے نازل ہوئی۔ اللہ کہتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اس پہ احسان نہیں جتلاتے، مال دے کے اذیتیں نہیں دیتے، تکلیفیں نہیں دیتے، منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑی شرم و حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا، اور جب وہ مسجد شریف آ رہا تھا نا تو عورتوں کو، لڑکیوں کو تاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ بدنگاہی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور 24 گھنٹے یہ بدنگاہی ہوتی ہے۔ اب اس بدنگاہی کی وبال اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بدنگاہی کی وجہ سے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ زنا کی وجہ سے۔ بے برکتی کس وجہ سے آتی ہے؟ رزق میں، گھر میں، زنا کاریوں کی وجہ سے۔ ویسے مال ختم نہیں ہوتا، جب بندہ یاشیاں اور حرام عللے تللے کرتا ہے نا، پھر یہ مال ختم ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ سونے تو نہیں کھاتا نا، بندہ چاندی کے پیالوں میں تو نہیں نا کھانا کھاتا، بندہ یہی 2 روٹیاں ہی کھاتا ہے، لیکن جب اس کو حرام کی لت لگ جاتی ہے تو پھر بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اس طرح عورتیں تاڑتا ہوا مسجد آیا نا، تو حضرت عثمان نے کہا مجھے تیری نظروں میں زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ کہنے لگا وحی بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد وحی آپ پہ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو یہ غیب کی خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا مجھے غیب کی خبر کسی نے نہیں دی، نہ مجھ پہ وحی آتی ہے، لیکن وہ فرمایا گیا نا، سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کے فراست سے بچا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو جب تو آ رہا تھا مجھے تیری نظروں میں زنا کاری نظر آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجرہ انور میں کاشانہ اقدس میں جلوہ فرما ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دروازہ بجا، سرکار نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر ہے، اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا آ جاؤ، اور آپ کا کپڑا مبارک ذرا اٹھا ہوا تھا، جس میں اقدس نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ بجا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عمر ہے، اجازت چاہتا ہے۔ کہا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ بجا، کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان ہے، اجازت چاہتا ہے۔ یہ ترتیب بھی ذہن نشین رہے، پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ کہا عثمان ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر گئے، اپنا کپڑا درست کیا، درست انداز میں بیٹھے۔ پھر کہا عثمان اب آ جاؤ۔ جناب عثمان ذوالنورین آ گئے، جس مقصد سے آئے تھے وہ مدعا عرض کیا اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سارے چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آج سمجھ نہیں آئی، جب میرے ابا جی آئے تو آپ جیسے تھے ویسے ہی رہے، جب جناب عمر آئے آپ جوں کے تو رہے، مگر جب عثمان آئے تو اہتمام ہوا، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ تو اگر میں ویسے ہی رہتا کہ جس میں اقدس سے کپڑا ذرا سرکا ہوا تھا، عثمان بڑی حیا والا تھا، بڑی حیا والا، تو وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد بیان کیے بغیر ہی چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جب سرکار نے تبوک کے موقع پر فرمایا نا مال لے کے آؤ، جس نے جو دینا تھا دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے سارا مال دے دیا، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ حضرت ابو بکر سے سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر سے کیا کہا؟ کیا چھوڑ، سوال ہی بدل دیا۔ تو جناب صدیق اکبر عرض کرنے لگے، جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا نا کہ سب کی نظریں حضرت ابو بکر کے دروازے پر تھیں، تے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر شے، جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر،
ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب یہی غزوہ ہے، سرکار نے فرمایا اور مال چاہیے، تبوک جانا ہے، دور کا سفر ہے اور مال نہیں ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ دیتا ہوں، پھر بڑھا دیے یا رسول اللہ 400 دیتا ہوں، پھر بڑھا دیے 600 دیتا ہوں، اور جب لینے کے لیے گئے تو 1000 جانور لے کے آئے، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے لے کے آئے، اور جب مسجد شریف میں داخل ہونے لگے تو کہا ذرا ٹھہر جاؤ، وہ اونٹوں کا سارا کارواں رک گیا، گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جتنا مال تھا نا وہ لے آئے، اور سرکار کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ 1000 جانور بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا سامان مال ہے، یہ درہم دنانیر ہیں، یہ بھی لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو نیچے نہیں رکھنا، میں محمد کی جھولی میں ڈال دوں۔ سرکار کی جھولی میں ڈالے تو آپ اچھالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، اے اللہ آج کے بعد کبھی عثمان سے سوال نہ کرنا، میرے عثمان سے آج کے بعد کبھی سوال نہ کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا اور اعلان کرو بلال، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت عثمان چونکہ بڑی حیا والے تھے، حیا آئی، میرے مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، خود ہی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 جانور بھی دیتا ہوں، اس کے ساتھ یہ درہم دنانیر بھی دیتا ہوں، 1000 جانوروں کے اوپر کسنے کے لیے زینے بھی دیتا ہوں، اور ہر سواری کے ساتھ تلوار بھی دیتا ہوں، ہر سواری کے ساتھ تیر بھی دیتا ہوں، ہر سواری کے ساتھ نیزہ بھی دیتا ہوں، ہر سواری کے ساتھ ڈھال بھی دیتا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر یہ جنگ 6 ماہ تک بھی جاری رہے گی، عثمان ہر مجاہد کے گھر خرچہ بھی بھجواتا رہے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ اخلاق میں مصطفیٰ سے مشابہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی بھی دی تھی، دل کی فراوانی بھی دی تھی، دل کا غنا عطا کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غنا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، غنا یہ ہے اللہ نے دل تمہیں غنا والا عطا کیا۔ بعض لوگوں کے پاس آپ جائیں نا، بڑا ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، آپ کو سوکھا پانی بھی نہیں پوچھیں گے، یا جب آپ اٹھنے لگیں گے تو آپ سے کہیں گے ذرا ٹھہریے چائے بن رہی تھی، 10 لوگ بیٹھے ہوں گے تو 2 روٹیاں لا کے سامنے رکھ دیں گے، پیسہ بڑا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی غربت کی انتہا ہے، لیکن جب آپ جائیں آپ سے کہیں گے آپ نے کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، یہ امیری پیسے کی امیری نہیں ہوتی، امیری دل کی امیری ہوتی ہے، دل کا کتنا غنی آدمی۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال کی فراوانی بھی دی تھی اور دل کا غنا بھی عطا فرمایا تھا۔ ایسے میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی حاجت براری میں پیش رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی مصیبت دور کر دے، اللہ حشر کے دن اس کی بڑی مصیبت دور کر دے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں حرز جاں بنانے، یہ تعلیم ہمیں دوستو بزدل کر دیتی ہے، تعلیم ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ کوئی آدمی کہے نا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں، تو ہم کہتے ہیں سانوں کیڑی لوڑ ہے گی، جنوں پئی وہ اپی کرے نا۔ جس آدمی کو خبر، جس طرح وہ ایک شخص تھا پڑھا لکھا نہیں، دوسرا بھائی وکیل بن گیا، تو پانی کی باری آئی نا اس کی، تو وکیل کہنے لگا پہلے اس سے اجازت لے لیں، زمینوں کو لگانا ہے، اور اگر اس سے پوچھے بغیر تم نے لگا لیا، یہ آدھ منٹ آگے نیچے ہو گیا تو دفعہ یہ لگ جائے گی، دفعہ وہ لگ جائے گی، دفعہ وہ لگ جائے گی۔ جو دوسرا بھائی تھا نا وہ کہنے لگا تو ذرا سائڈ پہ ہو نا، یہ دفعات بعد میں گنتے رہنا، یہ بعد میں گنتے رہنا، پہلے مجھے اپنا کام کرنا۔ تو کسی کو مصیبت آن پڑی، مسئلہ آن پڑا، یہ اپنی کیلکولیشنیں نکال کے بیٹھ گیا، اور اللہ کے بھائی، اللہ کے بندے، تیرے ایک مسلمان بھائی کو مصیبت آن پڑی ہے تو اس کو دور کر دے۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو نہیں بھئی ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کو پکڑیں گے تو ہم سے 70 سوال شروع ہو جائیں گے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ مصیبت میں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھیے۔ اور پھر جو مسلمان بھائی کی چھوٹی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت عثمان سے کام تھا، مگر سیدنا عثمان غنی جو کہ مصروف مشغول زیادہ تھے اس کی بات نہ سن سکے۔ اس نے ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن حنیف، یہ المعجم الصغیر میں روایت ہے، ان سے کہا کہ عثمان بن عفان سے میری سفارش کر دیں۔ کہنے لگے میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کر، پھر دیکھنا عثمان بات سنے گا۔ کہا جی بتائیے۔ عثمان بن حنیف کہنے لگے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اس کے بعد تو دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے، وہ نبی جو نبی رحمت ہے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے۔ اس نے دعا کی۔ اگلے دن وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، دور سے پہچان لیا، فرمایا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں تشریف لائے نا۔ مسند پہ ساتھ بٹھایا، آپ کا کیا کام ہے؟ کہا جی یہ کام ہے، اسی وقت کر دیا۔ فرمایا آئندہ کبھی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس چلے آنا۔ جب وہ اٹھ کے گیا تو حضرت عثمان بن حنیف سے کہنے لگا جی آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے سفارش کی تو دیکھیے میرا فوراً کام ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میں نے تو کوئی سفارش نہیں، میں تو ملا تک نہیں ہوں۔ کہا جی یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ ایسی بات ہی ہے جس طرح وزیر اعظم SHO کو کال کر دے اور وہ فوراً سے پہلے کام بنا دے۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے ساتھ مسند پہ بٹھایا، میرا اسی وقت کام بھی کیا اور آفر بھی دی، آج کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو آپ میرے پاس آنا۔ حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے تو وہی کیا ہے جو میں نے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ کرتے سنا اور دیکھا۔ وہ کیا؟ کہ ایک نابینا صحابی آئے اور حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، یا رسول اللہ سے دعا کرے نا، آپ کو نظر کرم کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کرے گا تو جنت ہے۔ یا رسول اللہ میں نے مسجد آنا ہوتا ہے اور میرے ساتھ سہارا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 2 نفل پڑھ۔ 2 نفل پڑھے، حضور نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ۔ سرکار نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ جناب عثمان بن حنیف کہتے ہیں نماز پڑھ کے ابھی وہ مسجد سے باہر نہیں گیا، اللہ نے دونوں آنکھوں کی بینائی کو سلامت کر دیا۔ تو جو میں نے دیکھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ حاجت براری میں پیش رہتے، اور جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک خط لکھا، گورنر عمال کے نام خط لکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا اللہ رب العزت نے تمہیں لوگوں پر نگران بنایا، حکمران بنایا ہے، لوگوں کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور بیجا ٹیکس نہ لگانا، اس لیے کہ اگر تم بیجا ٹیکس لگاؤ گے تو پھر عثمان تم سے نبڑ لے گا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنہ صاحب مقسن، بیجا ٹیکس لگانے والا جنت نہیں جائے گا۔ ٹیکس کس لیے لگایا جاتا ہے؟ تاکہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے، خرچ کیا جائے۔ اور کتنا لگایا جاتا ہے، کتنا لگانا چاہیے اسلام کی روح سے کہ لوگ استطاعت بھی رکھتے ہوں۔ اگر لوگ استطاعت نہ رکھتے ہوں، یعنی آپ امیروں پہ نہیں لگا رہے، آپ غریبوں پہ لگا رہے ہیں، اور پھر غریب بیچارے ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے اگر ہم ٹیکس کی مد میں چھوٹ حاصل کر لیں تو ہم گناہگار تو نہیں۔ اچھا کسی امیر نے کبھی نہیں پوچھا۔ یہ خوف خدا یہ انہی بیچارے غریبوں میں ہوتا ہے جو 25-30 ہزار روپے کمانے والے، یہ آ کے مسئلہ پوچھتے۔ یعنی آپ یقین کیجئے اس یونیورسٹی کا ایک ڈرائیور میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا جی اتنے لیٹر پیٹرول ہے، اور وہ مختص ہوتا ہے صاحب کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، واللہ اعلم، لیکن ہر مہینے میں کچھ بچا لیتا ہوں، لیکن وہ میں اپنی جیب میں نہیں رکھتا، ڈرتا ہوں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، مجھے بتائیے یہ میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں کو 30 سیکنڈ اس کی طرف دیکھتا رہا کہ کمال آدمی ہے یار، یہاں لوگ کروڑوں کھا کے ڈکار جاتے ہیں اور دوسرا نام تک نہیں لیتے، نام بھی مسلمانوں والے اور نمازیں بھی اور تمام کے تمام اعمال بھی،
مگر تو ایک ڈرائیور ہے، مگر تیرے اندر خوف خدا کتنا؟ یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے، بار بار تقوی کا لفظ ہے، کبھی مفہوم سمجھیں۔ تقوی کا مطلب ہے خوف خدا رکھنے والا، خوف خدا ہے اندر کہ بھئی اگر یہاں سے چھوٹ گیا تو وہ بارگاہ تو بڑی بارگاہ، یہ 60-70 سالہ زندگی، اس کے بعد وہ ابدی زندگی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ سرکار جناب سعد کا انتقال ہوا تو قبر پہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، تکبیرات شروع کر دی، تسبیحات شروع کر دی۔ صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ یہ سعد کی قبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ جنازہ بدل گیا، آئندہ ہم نے قبروں پہ کھڑے ہونا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ قبر اپنی طبیعت کے مطابق، فطرت کے مطابق ہر شخص پہ تنگ ہوتی ہے۔ قبر اس کو نہیں جانتی تھی، میں جانتا تھا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے تکبیرات شروع کر دی، تسبیحات شروع کی، اللہ نے میرے کھڑے ہونے کے صدقے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ بدبخت پر ایسے تنگ ہوتی ہے، ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ ہمیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت انور پر کروڑہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ 18 ذو الحجہ بروز جمعۃ المبارک حضرت عثمان غنی ذو النورین کو ظلماً شہید کیا گیا، اور کئی روز کے بعد آپ کو پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اسلام کی یہ مظلوم ترین ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔